ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں اور مذہب اسلام کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ مسلمان مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور مذہب اسلام مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے، اس کے بارے میں وہ مسلمان جو اسلام کے دعوے دار ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، مذہب اسلام کے بارے میں۔ مگر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو مذہب اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ بہت سارے مسلمان مذہب اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور در حقیقت یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو مذہب اسلام کے اندرونی اعتبار سے دشمن ہوتے ہیں، اور مذہب اسلام کی تعلیمات اور مذہب اسلام کیا کہتا ہے ان باتوں کو وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، مگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے علم بردار ہیں اور مذہب اسلام کو جاننے والے ہیں اور مذہب اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہمارے سماج میں موجود ہیں اور مل بھی جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات بتلائی جائے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے تو وہ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ مولویوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ باتیں مولویوں نے اپنے پیٹ سے بنا لی اور اپنے پیٹ سے بنا کر لوگوں میں پھیلا دی، یہ باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ان تانوں کو سنتے سنتے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اور خاص طور سے مسجدوں کے اماموں نے جمعہ کے بیان کرنے ہی چھوڑ دیے، بہت ساری اماموں نے، اور کچھ امام ایسے ہیں کہ جو حالات حاضرہ کے بارے میں بیان کرنا ہی نہیں چاہتے اور کرتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کو صحیح بات بتلانے سے اور حالات کے بارے میں سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس نماز روزے کی باتیں کرتے رہو مسلمانوں سے، بس اس سے الگ کوئی اور بات نہ کرو۔ اس طرح کی بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اسی وجہ سے مسجدوں کے ممبروں سے اس طرح کے بیان سننے کو نہیں ملتے ہیں، خاص طور سے حالات کے بارے میں کہ حالات کیا چل رہے ہیں اور ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں سننے کو بہت کم ملتی ہیں، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے، لوگ سننا پسند نہیں کرتے، لوگ اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں کہ بات وہ بتلائی جائے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، چاہے وہ کسی کی بھی بات ہو، چاہے وہ مذہب اسلام کی بات ہو یا نہ ہو، مگر بات ہمارے مزاج کے حساب سے ہونی چاہیے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ مذہب اسلام نے زندگی گزارنے کے اصول اور نیم بتلائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کچھ چھوٹ بھی دی ہے، کچھ رخصت دی ہے، کچھ گنجائش اور اجازت دی ہے کہ اگر انسان کسی بھی طرح کے حالات میں ہو تو ان حالات سے سمجھوتا کر کے مذہب اسلام پر عمل کر لے، ان حالات سے سمجھوتا کر کے مذہب اسلام پر عمل کر لے، مذہب اسلام کے خلاف نہیں بلکہ مذہب اسلام پر عمل کر لے، حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ہے کہ حالات سے سمجھوتا کر لو، چاہے مذہب اسلام کے خلاف ہی چلنا پڑے، مگر حالات کے حساب سے چلنا چاہیے، یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔
حالات سے سمجھوتا ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ حالات سے سمجھوتا کر لو، مگر مذہب اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے، مذہب اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، اس بات کا ضرور دھیان رکھیں۔ ہم کچھ بھی کام کریں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ہم کچھ بھی کام کریں، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں اور کسی بھی دھرم کے ماننے والوں میں اور کسی بھی دھارمک استھل پر ہم چلے جائیں، مگر مذہب اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، یہ سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ مسلمان تمام چیزوں میں سمجھوتا کر سکتا ہے۔ جو مسلمان ہیں، میں منافق کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان تمام چیزوں میں سمجھوتا کر سکتا ہے، مگر ایمان اور عقیدہ کے بارے میں سمجھوتا مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ ایمان کو اور اسلام کو داؤ پر لگا کر دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے چکر میں یا دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کچھ کر لے، ایسا مسلمان تو کر نہیں سکتا، لیکن ہاں ایسا منافق ضرور کر سکتا ہے، جس کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، جس کے دل کے اندر مذہب اسلام سے دشمنی بھری ہوئی ہے، اس کا نام تو مسلمانوں والا ہے، مگر مذہب اسلام سے اور مذہب اسلام کے احکامات سے اور مذہب اسلام کی چیزوں سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بس صرف اس کا نام مسلمانوں والا ہے، تو ایسا آدمی تو غلط کام کر سکتا ہے، ایسا آدمی تو وہ کام کر سکتا ہے کہ جن کاموں سے مذہب اسلام کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور جن کاموں کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، انسان مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے، ان کاموں کو وہ لوگ تو کر سکتے ہیں، مگر مسلمان ان کاموں کو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر کسی آدمی کو کفر کے کام کرنے پر، کافروں والے کام کرنے پر یا کفریہ جملہ بولنے پر، جس جملے کو بولنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ انسان کی گردن پر ہتھیار رکھ کر اس سے وہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں، اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اگر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ کہہ لے، کافروں والا جملہ کہہ لے، وہ الفاظ کہہ لے کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اگر مجبوری میں کہہ لے، کسی نے اس کے اوپر ہتھیار رکھ دیا کہ تجھے یہ لفظ بولنا پڑے گا، اب اس نے بول دیا تو اللہ کے یہاں پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کے الفاظ بول سکتے ہیں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ، مگر جس کو مجبور کر دیا گیا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کو کافروں نے پکڑ لیا، اس کے ماں باپ سمیت پکڑ لیا، اور اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو تکلیف دے دے کر مار ڈالا۔ اس کے بعد ان کافروں نے اس شخص سے یہ کہا کہ اگر تو محمد کو برا کہے گا اور ہمارے معبودوں کو بھلا کہے گا، اچھا کہے گا، تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تجھے بھی مار دیں گے۔ محمد کو برا کہنا پڑے گا اور ہمارے معبودوں کو اچھا اور بھلا کہنا پڑے گا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ ان صحابی نے ایسا ہی کیا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے یہ کہا کہ محمد برے انسان ہیں، جیسا تم کہہ رہے ہو محمد ایسے ہی ہیں، اور تمہارے معبود اچھے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس بات کو، ان صحابی نے ایسا ہی کیا، کافروں نے انہیں چھوڑ دیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا جب تم نے یہ بات اپنی زبان سے کہی تھی تو کیا تمہارے دل کے اندر بھی کفر تھا؟
یا تمہارے دل کے اندر ایمان تھا؟ یہ بات بتلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل کے اندر تو ایمان تھا، میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ الفاظ بول دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، الا من اکرہ، مگر جس کو کفریہ کلمہ بولنے پر مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لیے کوئی بات نہیں، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ صاف سیدھی بات ہے۔ تو اگر کسی کو کفریہ کلمہ بولنے پر مجبور کر دیا گیا تو وہ تو الگ بات ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کسی بھی مسلمان کو گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کو وہ کلمہ، وہ بات بولنی پڑتی ہے ایمان، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم وہ بات بول سکتے ہو، مگر دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ تو بات میں ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، اب بات ان کی کروں گا جو منافق ہیں، جن کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، جن کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر مذہب اسلام سے دشمنی بھری ہوئی ہے، اور اوپر سے وہ یہ دکھلاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے پکے دشمن ہیں۔ نماز روزے سے اور ان چیزوں سے ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط کام کرنے کے لیے یا کفریہ کلمہ بولنے کے لیے، غلط جملہ بولنے کے لیے ان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اور ہم مذہب اسلام کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہی کافر ہیں، وہ لوگ ہوتے ہی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں رہے، چاہے وہ مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام سے دشمنی ہوتی تھی، وہ منافق ہوتے تھے، مگر اللہ کے نبی کی مسجدوں میں، مسلمانوں کی مسجدوں میں وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں پہچاننا مشکل ہے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ آج کے زمانے میں ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ ہمارا بیان سن رہا ہے، ہمارے بیان میں وہ بیٹھا بھی ہے، اس نے سر پر ٹوپی بھی اوڑھ رکھی ہے، اور ظاہری اعتبار سے اس کے داڑھی بھی ہے، اس کے سب کچھ ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب اسلام کو ماننے والا ہے یا مذہب اسلام کا مخالف ہے۔ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے سنبھل کر چلنے کا زمانہ ہے۔ اپنوں سے بھی اور دوسروں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کب کہاں تمہاری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یا کب کہاں تمہیں نیچا دکھا دیا جائے گا، یا کب کہاں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ تو بات میں یہ لے کر چلا تھا، آج میرا بیان کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن میں بیٹھ گیا، میں نے سوچا دو چار باتیں آپ کو بتلا دی جائیں۔ تو بیان جو شروع ہوا تھا، جو بات میں لے کر چلا تھا، وہ بات یہ تھی کہ مذہب اسلام کے ماننے والے مذہب اسلام کو سمجھیں کہ مذہب اسلام ان سے آخر چاہتا کیا ہے، مذہب اسلام ان سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، مذہب اسلام ان سے کس چیز کو چاہتا ہے۔ اس چیز کو اسلام کے ماننے والے سمجھیں۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو سنتوں کا مذاق اڑانے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے سر پر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یاد رکھیے کہ سنت پر عمل کرنے سے انسان کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ لیکن اب سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے میں کسی میت کے ساتھ گیا رمضان کے مہینے میں، وہاں پر 2-4 آدمی دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ آپ کے سر میں درد نہیں ہو رہا قبرستان میں، آپ کو گرمی نہیں لگ رہی؟ تو میں نے ان سے یہ بتلایا کہ گرمی کے موسم میں لوگ اپنے سروں پر کپڑا رکھتے ہیں اپنے سر کو بچانے کے لیے۔ ہم اللہ کے نبی کی اتباع میں
اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے سر پر کپڑا رکھ رہے ہیں۔ تو بھلا ہمارے سر میں درد کیوں ہوگا؟ اگر سر میں درد ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ان باتوں پر یقین ہے۔ ہمارے یہاں پر اس طرح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تعزیہ نکالا، جنہوں نے پٹا بازی کھیلی، جنہوں نے سڑکوں پر تماشا کیا، اور انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ ہم دشمنوں پر رعب بٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی۔ اب مجھے ہنسی تو بہت آئی اور ہنسی آتی بھی ہے ایسے لوگوں کی گھٹیا دلیلوں پر کہ غیر مسلموں پر، غیروں پر اپنا رعب بٹھانے کے لیے مسلمان تعزیہ نکال رہا ہے۔ یہ تو وہ والی بات ہو گئی، مارے گھٹنا پھوٹے سر، بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے، مارے گھٹنا پھوٹے سر، وہ والا حساب ہو گیا۔ تعزیہ نکالنے سے اگر غیروں پر رعب بیٹھتا تو جس محلے سے بھی تعزیہ نکلتا اس محلے کا امام سب سے آگے ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محلے کے جو علماء ہیں اور محلے کے جو امام حضرات ہیں وہ ان چیزوں کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں، وہ بالکل صاف طور سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز روزے سے قطعاً دور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعزیہ نکالا، جنہوں نے پٹا بازی کھیلی اور یہ کہا کہ پٹا کھیلنا اور لاٹھی چلانا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سنت ہے تو اس کو پوری سال کھیلو، پوری سال۔ کوئی دن فکس کر لو کہ ہم ہر ہفتے یا ہر مہینے اتنے گھنٹے پٹا بازی کھیلیں گے۔ اپنے اندر ہنر پیدا کرو، بہت اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کرتے اور منع کر بھی نہیں سکتے، اور منع کریں گے تو آپ مانیں گے بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، کہنا ہے، بس مانو یا نہ مانو، بس مرضی آپ کی ہے۔ اب جن لوگوں نے تعزیہ نکالا، تعزیہ نکالنے کے بعد کتنے لوگوں پر رعب بیٹھا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کسی پر رعب نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کر ہنستے ہیں کہ ان لوگوں پر لاٹھی بھی چلانی نہیں آتی، ہمیں دیکھ کر وہ ہنستے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تعزیے کے بیچ میں تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ پوری سال مسجدوں میں نہیں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرض بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علماء سے اور اماموں سے اور مسجدوں سے بغض اور حسد ہے اور دشمنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ تعزیہ کے نام پر اور خاص طور سے 10 محرم کے نام پر یہ دکھلاتے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ انہیں یہی نہیں پتا کہ تعزیہ نکلتا کیوں ہے اور تعزیہ کھیلتے کیوں ہیں، اور تعزیہ نکالنے کی جو شروعات ہوئی وہ کس نے کی اور کیوں ہوئی، کچھ نہیں پتا انہیں بس الٹی سیدھی لاٹھی گھمانی ہے، بس آتا کچھ نہیں ہے ان پہ، صرف لاٹھی گھمانی ہے الٹی سیدھی بس۔ اور یہ سمجھتے کہ ہم غیروں پر رعب بٹھا رہے ہیں، غیروں پر ایسے رعب بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی اگر پٹا بازی کھیلیں گے تو بھی غیر مسلموں پر رعب نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم نے ایک جنگ ایسی سنی ہے، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے سے ان لوگوں نے اس جنگ کو جیتا ہے، مسواک پر عمل کرنے سے۔ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، ہم نے کتابوں کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے رعب بیٹھتا ہے، سڑکوں پر تماشا کرنے سے رعب کبھی نہیں بیٹھتا۔ جو لوگ سڑکوں پر تماشا کر رہے تھے 10 محرم کے دن اور خاص طور سے حضرت حسین کے نام پر، وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر پولیس کی ایک جیپ سی آ جائے تو وہ سارے جو ڈنڈے اور لاٹھیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس طرح کے لوگ ہیں وہ، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں کہنا بھی جانتا ہوں اور کہنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں، مانو یا مت مانو تمہاری مرضی ہے، میرا کام صرف کہنے کا ہے۔ اللہ کے نبی کا کام بھی صرف کہنے کا تھا، بس مانو یا مت مانو۔ ہم تو خوب کہہ رہے ہیں کہ بھئی رشوت مت لو، بیاج مت کھاؤ، نمازیں پڑھو، سب کاموں کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن کون سن رہا ہے؟ مگر ہمارا کام کہنے کا ہے، ہم آخر دم تک کہتے رہیں گے، اگر نہیں کہیں گے تو ہماری پکڑ ہوگی اوپر جا کے، اس لیے ہمارا کام کہنے کا ہے، ہم کہتے رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام وہ کرو کہ جو بتلائے ہیں، اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، وہ کام کرو، وہ کام نہیں کہ جن کاموں سے مذہب اسلام بھی بدنام ہو اور ہم بھی بدنام ہوں۔
اور یہ لگے کہ بھئی مسلمانوں میں تو فرقے ہیں، ایک فرقہ منع کرتا ہے اور دوسرا فرقہ اس کام کو کرتا ہے، تو ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو تعزیہ اور پٹہ بازی ہے، اگر یہ چیز مذہب اسلام میں ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پر ان چیزوں کی مخالفت نہیں ہوتی، اور یہ چیز صحابہ کرام بھی کرتے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اچھی بات ہے، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور مذہب اسلام کے نام لیوا ہیں۔ مذہب اسلام کے نام پر ہی ہمارے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی، جب کہانی یہاں تک پہنچ گئی، تو اب ضروری یہ ہے کہ ہم مذہب اسلام پر عمل کریں، ہم مذہب اسلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ اگر مسلمان کسی بھی ایک سنت پر عمل کر لے، ایک سنت پر، کسی بھی ایک چیز پر، تو یاد رکھو دشمنوں کے اندر کھلبلی مچ جائے گی۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ دارالعلوم دیوبند، جب ہم دیوبند کی گلیوں میں گھومتے تھے، جب ہم وہاں پڑھتے تھے، اب سے تقریباً 15 سال پہلے، اور جب اب وہاں جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان۔ یعنی جب مسلمان اپنے اسلامی لباس میں 10 20 مسلمان کدھر کو بھی نکل جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، اور عید کے دن پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں بھی مسلمان رہتے ہیں۔ ٹوپی والے، کپڑے والے، سفید کرتے والے، سفید پجامے والے مسلمان یہاں بھی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہم اوپر سے اچھے بن رہے ہیں، ہمیں اندر سے بھی اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اندر سے بھی اچھا بننا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے یہ ہے کہ اوپر سے تو خوب اچھے کپڑے پہن لیں گے اور اندر ہمارے شیطان بھرا ہوا ہے اندر، تو یہ جو ہمارے اندر شیطان بھرا ہوا ہے، اس شیطان کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو مارنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے ایک شعر پڑھا ایک کتاب کے اندر کہ اس زمانے میں انسان بہت ہیں، اس زمانے میں انسان بہت ہیں، آدمی کی شکل میں شیطان بہت ہیں، آدمی کی شکل میں شیطان بہت ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جو انسان ہے وہ انسان شیطان بن گیا، اسی لیے انسان سے ڈر رہا ہے، انسان سے خوف کھا رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ اس کے اوپر سے تو وہ دیکھنے میں ٹھیک ہے، لیکن اندر سے اس کے شیطان بھرا ہوا ہے۔ اور آپ یقین کرنا، میں اپنے دل کی بات آپ کو بتلا دوں کہ تقریباً 1 سال سے میں نے لوگوں میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ تو دیکھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے الگ رہنے دو بس۔ اب میں نے 1 سال سے ایسا کر لیا کہ بس کتابوں میں ہی گھسا رہتا ہوں ہر وقت، لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ بہت دل دکھاتے ہیں لوگ، اندر سے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں لوگ، اس طرح کے لوگ ہیں۔ ہم تو ان سے اچھے انداز میں ملتے ہیں لوگوں سے، سب آپس میں ایسا ہی کرتے ہیں، زیادہ تر ایک دوسرے کا لوگ دل دکھاتے ہیں، اسی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرت بیٹھ گئی۔ تو ایک دوسرے کو محبت دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں کہ آپس میں پیار محبت بڑھے۔ چاہے کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ مذہب اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت